آپ دیکھ رہے ہیں پاک فیری ٹیلز۔ پاک فیری ٹیلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے 6 شہزادے تھے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ تخت کس کے حوالے کرے۔ ایک دن اس نے دربار میں اعلان کیا کہ جو سب سے قیمتی اور نایاب چیز لے کر آئے گا وہی اس کا جانشین ہوگا۔ 6 کے 6 شہزادے تخت حاصل کرنے کے خواب آنکھوں میں سجائے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ پہلا شہزادہ طاقتور مگر مغرور تھا۔ وہ ایک نایاب ہیرا تلاش کرنے نکل پڑا۔ دوسرا شہزادہ ذہین مگر خود غرض تھا۔ وہ جادوئی تلوار کی تلاش میں روانہ ہوا۔ تیسرا شہزادہ بہادر مگر غصے والا تھا۔ وہ اسدے کا نایاب انڈا لینے پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور اسے مل گیا۔ چوتھا شہزادہ چلاک مگر لالچی تھا۔ وہ سونے کا قدیم تاج ڈھونڈنے نکلا اور اس نے حاصل کر لیا۔ پانچواں شہزادہ دولت کا شوقین تھا۔ وہ خزانے کی تلاش میں دور دراز علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور حاصل کر لیا۔ چھٹا اور سب سے چھوٹا شہزادہ نرم دل اور نیک تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایسی چیز لے کر آئے گا جو سب کے کام آئے۔ سفر کے دوران وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا جہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے فقیر سے ہوئی۔ فقیر نے کمزوری سے پانی مانگا۔ شہزادے نے فوراً پانی پلایا۔ فقیر دراصل ایک جادوگر تھا۔ اس نے خوش ہو کر شہزادے کو ایک جادوئی قلیم تحفے میں دیا۔ جیسے ہی شہزادہ قلیم پر بیٹھا وہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ قلیم اسے ایک ایسے گاؤں میں لے گیا جہاں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ بھوکے تھے۔ شہزادے نے جادوئی قلیم کی مدد سے اناج اور پانی لا کر گاؤں والوں کی مدد کی۔ لوگوں نے دعائیں دی اور شہزادہ خوش دلی سے واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک پہاڑی مینار میں قید بیماری شہزادی کا علم ہوا۔ قالین کی مدد سے وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو آزاد کروایا اور والدین تک پہنچا دیا۔ ادھر باقی شہزادے اپنی قیمتی چیزوں کے ساتھ سب کے سب محل میں واپس آ گئے۔ پہلے شہزادے نے چمکتا ہوا ہیرا پیش کیا اور دربار والے حیران رہ گئے۔ دوسرے نے اپنی جادوئی تلوار دکھائی جو نیلی روشنی چھوڑ رہی تھی۔ سب نے خوب دعوت سمیٹی۔ تیسرے نے اسدے کا انڈا دربار میں پیش کیا جسے دیکھ کر سب حیران ہو گئے، جس میں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ چوتھے نے قدیم سونے کا تاج پیش کیا، وہ بھی قابل دید تھا۔ پانچویں نے سونے اور جوہرات سے بھرے خزانے کا صندوق رکھ دیے اور سب کے منہ کھل گئے۔ آخر میں سب سے چھوٹا شہزادہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک سادہ سا پھٹا ہوا قلیم تھا۔ دربار کے لوگ اس پر ہنسنے لگے اور اسے معمولی سمجھنے لگے۔ شہزادے نے قلیم بچھایا اور بادشاہ سمیت سب کو اس پر بٹھا کر فضا میں اڑا دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ اسی قلیم کی مدد سے اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اور بیماروں کو شفا دلائی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ اصل دولت نیکی اور خدمت ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے چھوٹے اور نیک دل شہزادے کو تخت پر بٹھا دیا اور سلطنت امن و خوشحالی سے بھر گئی۔ اس کے بعد ینگ پرنس اسی شہزادے کا ہاتھ مانگنے گیا جسے اس نے آزاد کروایا تھا۔ ملکہ نے خوشی خوشی ہاں کر دی اور یوں ینگ پرنس کی رحم دلی نے اسے خوبصورت انعام سے نواز دیا۔